الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین اکرام، آج جو میرا موضوع ہے اس شریعت انفارمیشن سروسز کے 866ویں نشست میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت عظمیٰ شریعت کی روشنی میں ہم جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت یعنی انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا، اور بعض مقامات پر انسان کے جو اعضاء ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو دل عطا کیا، کان عطا کیے، اور جو آنکھ عطا کیے، ہاتھ پیر عطا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تم کو عطا کی۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ خاندان اور قبیلے والے بنائے، بیوی اور اولاد والے بنائے تم کو۔ تو یہ ساری چیزیں اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اندھا ہے، اگر اس کو بینائی آ جائے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے، سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بڑی نعمت میرے کو جو ہے دی ہے، تو جو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ اسی طرح کوئی بہرا آدمی ہے اور جو ہے اس کو سننے آنے لگ جائے تو وہ بڑا تعجب کرے گا کہ بھئی اللہ کا کتنی بڑی احسان ہو گیا، کتنا شکر ہے جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر دی، سننے آنے لگ گیا۔ کوئی آدمی معذور تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی معذوری دور ہو گئی، پیر کا لنگ دور ہو گیا، اچھا چلنے لگ گیا، تو محسوس کرے گا ان کی نعمت ہے۔ کوئی آدمی لاولد ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کرے تو وہ جو ہے محسوس کرے گا کہ جو ہے کیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کائنات نے جو چیزیں پیدا کی، جو چیزیں بھی رکھی ہے، وہ انسانیت کے لیے رکھی ہے، اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سارے فوائد رکھے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سورج کو دیکھیں، سورج رات کے اندھیرے سے روشنی کی طرف، دن کے اجالے کی طرف اس کی روشنیاں لے کے آتی ہے۔ سورج کا نکلنا انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے، اور اس سے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اس سے سمندر کا کھارا پانی جو ہے بخارات میں تبدیل ہو کر آسمان کی طرف جاتا ہے، جب پلٹ کے برستا ہے تو پانی میٹھا ہوتا ہے جو ہمارے کام آتا ہے، کھیتیاں، باغات اسے لہلاتے ہیں، پھر وہ پانی پینے کے کام آتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ سورج ہی ہے جو ہے مول کا جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی روشنی سے وہ پھٹتا ہے اور اس سے پودا نکلتا ہے۔ بے شمار کام ہے۔ آج کل عام طور پہ اے سیز میں گھروں میں بند رہنے کے لوگ عادی ہیں، بالکل خواتین۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ آدھا ایک گھنٹہ صبح سورج کی روشنی میں بیٹھیے، آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کم ہو گیا۔ تو اب اس کو قدر ہوگی کہ بھئی یہ تو مجھے کوئی بغیر ٹیبلٹ کھائے وٹامن ڈی دینے والا سورج ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر سورج نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو آپ غور کریں گے کہ اس کائنات کا کیا حال ہوگا۔ اندھیرے میں ہمارا دم گھٹ جائے گا، کب تک اندھیرے میں ہم رہیں؟ تو کیفیت یہ ہوگی۔ اور بہت سارے فوائد، اسی طرح چاند کے فوائد ہیں، اسی طرح تاروں کے فائدے ہیں۔ ایک زمانے میں تو تارے وہ تھے کہ جو رہنما تھے، راستہ بتاتے تھے، اس کو دیکھ کر لوگ راتوں میں سمندروں میں، جنگلوں میں، ریگستانوں میں سفر کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے ساری چیزیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے، رزق پیدا کیا، اللہ کی نعمت ہے۔ جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، اس سے پوچھئے کہ کتنی بڑی نعمت اس کو مل گئی ہے۔ اب کسی کے ماں باپ نہیں ہیں تو اس سے پوچھئے کہ ماں باپ کی کیا قدر ہوتی، کسی کو اولاد نہیں ہے تو اس سے پوچھئے اولاد کی کیا قدر ہوتی۔ دولت ہے، پیسہ ہے، یہ رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ حد سے زیادہ ہو جائے، انسان اس میں آ جائے تو پھر زحمت ہے، ورنہ وہ پیسہ بھی ایک بار رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کو کوئی چیز کھانے کے لیے خریدنا ہو، جب تک جیب میں پیسہ نہ ہوگا تو خریدا کیسے گا؟ گھر کے کا معاملات کیسے چلائے گا؟ تو یہ اگر ہم غور کریں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خلاش ہے، اس سے پوچھئے پیسے کی قدر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمات سے انسان کو نوازا اور اس کو قرآن مجید میں گنایا، اور قرآن مجید میں سورہ رحمان میں تو بار بار تکرار کی اللہ تعالیٰ نے 33 مرتبہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ تو بہت ساری نعمتیں آخرت کی بھی، دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں گنائی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے دوسرے صورتوں میں بھی، بہت ساری صورتوں میں اللہ نے جو انعامات انسان کو دیے، انسان کو عطا کیے، اور جو ہے اس کو گنوایا اور اس کی اہمیت بتائی۔ ان انعامات کے باوجود اگر ہم دیکھیں دنیا میں، ایک آدمی سے پوچھیں کہ جو ہے
کوئی جس کے پاس بہت بڑا گھر ہو تو سمجھتا ہے کہ گھر اس کے لیے نعمت ہے، جس کے پاس بہت زبردست گاڑی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ گاڑی اس کے لیے نعمت ہے. لیکن اگر انسان غور کر کے دیکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ویسے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے مسلسل پیغمبروں، انبیاء اکرام، ان میں رسول بھی بھیجے، شریعتیں بھی بھیجی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے بڑی نعمت، بڑا انعام تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے سامہ اس کے اندر تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا تذکرہ کیا، جن انعامات کو گنایا، کہیں لفظ احسان نہیں کہا اللہ نے، صرف یہ کہا کہ تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لیکن ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنین پر، مسلمانوں پر، کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھی. اللہ نے یہاں احسان کا لفظ استعمال کیا کہ مومنین پر، مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہو گیا. ویسے یہ احسان تو ساری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، جنہوں نے آپ کی رسالت کو مانا، جنہوں نے آپ کی رسالت کو قبول کیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو تھاما، قرآن مجید کو، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا، ان کے لیے تو بہت بڑا احسان ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یقیناً فرمایا یہ رسول کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں جو پڑھ کر سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں شرک سے، گمراہی سے، بدعقیدگی سے، گمراہ راستوں سے. یہ تزکیہ دل کا دلوں کا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قرآن مجید کے ذریعے کرتے تھے، دوسرے عملی طور پہ آپ کی زندگی خود نمونہ تھی. اور اس کا ثبوت یہ کہ قرآن مجید اور حدیث اگر میں بیان کروں تو یہ ہو جائے گا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اس میں تعریف ہی ہوں گی. لیکن جو ہے تعریف تو وہ ہے کہ جو دشمن بھی جس کی گواہی دے. رابندر ناتھ ٹیگور سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ برہمو سماج میں بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن پاپولیرٹی، ایکسیپٹنسن جو ہے لوگوں میں اتنا ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہوا جتنا اسلام کا ہوا؟ لوگ کیوں اسلام کو زیادہ قبول کرتے ہیں، برہمو سماج کو کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے وہ بڑی پتے کی بات کہی. وہ بہت بڑے مفکر بھی تھے رابندر ناتھ ٹیگور. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اصول ہیں لیکن نمونہ عمل کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آئیڈیل ہو جس کو بتائے. اسلام میں یہ ہے کہ ان کے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس پہ عمل کر کے لوگوں کو بتایا. ان کے پاس ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے. تو یہ کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ کہ پہلے کے جو انبیاء تھے ان کے پاس کچھ عبادتیں تھیں، اور یا آپ یہ کہیے وہ عبادتوں کو بھی کسٹمز کی طور پہ، ریچولز کی طور پہ لوگوں نے لیا، ان کی قوموں نے عمل کیا. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ ہدایت کے سرچشمہ، قرآن خود ہدایت کی سرچشمہ، ایسی کتاب لے کر آئے جو دین اور دنیا کی سارے معاملات میں رہبری کرتی. یہ معاملہ تھا. تو یہ بڑا انعام اللہ کا ہوا. اللہ نے فرمایا ہم نے احسان کیا مومنین پر، جو ان کو قبول کریں گے، جو ان پر ایمان لائیں گے، ان پہ اللہ کا احسان ہو گیا. اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہم بھی ایمان نہ لاتے، مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے، اللہ ہدایت نہ دیتا، تو ہم بھی نہیں معلوم کتنے پتھروں کی، کتنے جانوروں کی، ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتیوں کو خدا سمجھ کے ان کے آگے ماتھا ٹیکتے. یہ کتنا بڑا احسان ہو گیا، اس سے بچ گئے. پھر پاکی، صاف پاک صفائی، پاکی، طہارت، صفائی. اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس شیوا ہے، ہمارا اس کے بغیر کچھ نہیں، آدھا ایمان ہے، پاکی. یہ ساری تعلیمات ہم کو کس سے ملی؟ اخلاق کی خوبیاں. یقیناً پستی کا سوال ہے امت، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کے پاس جو اخلاق ہیں، جو کردار ہے، وہ دوسری قوموں کو نے ملنا بہت مشکل ہے. اس گئے گزری حالت میں بھی ایسی مثالیں ہیں، لوگ دیکھ کے اشش کریں کہ کیا اخلاق، کیا کردار. یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ آئی ان کے صدقے، ان کے وسیلے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، ان کے صدقے سب سارے چیزیں. اللہ کا بڑا احسان ہوا جو آپ نے محفوظ کیا. عزیزان گرامی، اگر آپ موجودہ دنیا کی بات چھوڑیے،
اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو دنیا کی حالت تھی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ شرک، گمراہی، کفر کی ضلالت میں اندھیرا، تو دنیا پہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہی چھایا ہوا ہے ہر طرف، شرک اور کفر۔ سب جو دین پہ تھے، جن کے پاس نبی آئے تھے، ان کا حالت یہ تھی کہ کچھ اخلاقی خوبیاں تھیں، کچھ ریچولز، کچھ عبادتیں تھیں، لیکن وہ بھی کافر ہو گئے تھے، انہوں نے بھی شرک کی روش اختیار کی تھی۔ قرآن مجید اس لیے کہتا ہے یہود و نصارہ بڑی قومیں تھیں اور یہ ان کے پاس شریعت بھی تھی، لیکن یہ راستے سے بڑھ گئے۔ قرآن خود کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے شرک کیا، اور نصرانی اور عیسائیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے شرک کیا۔ وہ خود شرک کی دنیا میں، شرک میں مبتلا تھے، اور ان کی دنیا بھی پوری، یہ زندگی پوری شرک میں گزر رہی تھی۔ آج بھی کیفیت یہی ہے، اللہ ماشاء کچھ لوگ تھے ان میں بھی جنہوں نے روحانیت کی روش اختیار کی، چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کرنے لگے، لیکن عام طور پر قوم کی یہی کیفیت تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیں، اتنی گئی گزری حالت میں بھی وہ اللہ کے ماں سوا کسی کے آگے سجدے کو حرام سمجھتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے مانگنے کو سخت ترین گناہ سمجھتا ہے، شرک کے دائرے میں لاتا ہے۔ تو یہ خوبیاں آج بھی مسلمانوں میں، ہم میں جو خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں ہیں وہ اللہ کے اس احسان کی وجہ سے کہ انہی میں سے، یعنی عربوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اور وہ جو ہے اللہ کی کتاب کی باتیں بتاتے تھے، آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، اور پھر جو ہے حکمت کی کتاب کی باتیں سکھاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرمانا اس سے پہلے گمراہی میں تھے، کیسی شدید گمراہی تھی، آپ تصور نہیں کرتے کہ جو ہے عورتیں، مرد بازار میں جانوروں کی طرح بکتے تھے، جس طرح جانوروں کو خریدا تھا۔ سلیوری سسٹمز، غلامی کا نظام، ایک نظام تھا، غلاموں کا سلسلہ تھا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے، فقہ کی کتابیں پڑھیں گے، کئی سزاؤں کے بارے میں، کئی کفارے کے بارے میں یہ ہے کہ تم اتنے غلام آزاد کر دو، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو اتنے روزے رہ جاؤ، اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ پہلے لفظ آتا غلاموں کو آزاد کرو۔ اسلام چاہتا تھا کہ غلامی کا نظام، یہ سسٹم ٹوٹے، ایک ساتھ تو توڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اسلام نے ترغیب دی اور جو ہے غلامی سے نکالا۔ یہی احسان تھا کہ حبشہ کے کالے کلوٹے بلال، موٹے ہونٹوں والا، بڑے بڑے دیدے والا، رنگ کا کالا، سیاہ فام، وہ اسلام کے دامن میں آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر المومنین، جو گورے گمٹے عربوں کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، وہ اٹھ جاتے تھے جب بلال آتے، سیدنا بلال تشریف لائیے، یہ الفاظ ہوتے، اہلاً و سہلاً مرحبا یا سیدنا بلال، آئیے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اے سیدنا بلال، میرے سردار بلال۔ کیا معاملہ تھا، کیسے جو ہے وہ دی گئی تھی۔ اسامہ بن زید، حضرت زید کے بیٹے، حضرت زید غلام، اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق اور جلیل القدر جو ہے صحابہ اکرام کے کمانڈر 17 سال کی عمر میں بنا دیا اسلام۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، ان کی رسالت، وہ بڑا احسان تھا، وہ بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ میں اس لیے آج کا جو عنوان لیا نعمت عظمیٰ، وہ ہمارے لیے ان کا دنیا میں تشریف لانا نعمت عظمیٰ ہے، یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ عزیزان گرامی، اب جب اللہ کوئی احسان کوئی کرتا ہے تو محسن جو ہوتا ہے، جس پہ احسان کیا گیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا شکر بجا لائے، اس کا شکر بجا لائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم کیا کرو اس شکر میں کہ جو ہے ذکراً کثیرہ، میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، بکرتم واسیلہ، صبح شام ذکر کرو۔ پھر فرمایا ایک اور چیز ہے جو میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرنا، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ کہا گیا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو۔ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے، اس کے فرشتے بھی شریک۔ یہ معاملہ اب جو اللہ نے انعام دیا، اس کا شکر، اس کا ذکر، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ پھر ایمان والوں سے کچھ تقاضے قرآن مجید نے کیا، وقت نہیں ہے کہ میں بہت ساری آیتیں لکھ کے لایا تھا، اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اہم اہم۔
ایک فرمایا گیا سورۃ الاعراف کی آیت کا جز ہے، 156ویں آیت ہے، اس کا جز ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ فرمایا گیا جو اس پر ایمان لائے، یعنی اس رسول پر، اور ان کی تعظیم کیے اور ان سے مدد دیں ان کو، اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہو گئے۔ یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے، ان کے ساتھ جو اتارا گیا تھا نور و قرآن مجید تھا، اس کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں تو بامراد ہو گئے، کامیاب ہو۔ پھر کہا گیا کہ دیکھو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو، جو کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، جو کہتے ہیں ابھی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ، بس تم پر لازم ہے کہ جو ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم ایسا کرو گے اللہ تم کو چاہے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ کیا کہا گیا صاحب؟ پہلی شرط لگی کہ ایمان لاؤ ان کے اوپر، یہ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے، ایک حرف رمق برابر اس میں جھوٹ نہیں، کذب نہیں، یقین کر لو کہ جو کچھ کہتے ہیں قرآن قرآن، حدیث حدیث، مانو عمل کرو، پھر ان کی تعظیم کرو، عزت کرو، توقیر کرو، یہ کہ نبی کی عزت اور تعظیم توقیر کی جائے۔ اب تعظیم اور توقیر کیسی ہو؟ یہ بڑی نعمت مل گئی ہے، قرآن مجید میں اس کے آداب سکھائے گئے۔ آپ سورہ حجرات تفصیل سے پڑھ لیجئے، پورے اس کے تفاسیر پڑھ لیجئے سورہ حجرات کی، کسی بھی مفسر کی اٹھا کے تو اس میں آپ کو تفصیل ملے گی۔ معاملہ یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے صحابہ بعض وقت آواز بلند کر دیتے، کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ان کے دربار میں آؤ تو اپنی آوازیں پست رکھو، ایسا نہ ہو، اس کے آگے کہا گیا ایسا نہ ہو کہ سارے تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں، تم کو خبر نہ ہو۔ کیا تعلیم تعظیم! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، جن سے نبی کریم راضی رہے، سارے صحابہ راضی تھے، وہ امیر المومنین تھے، انہوں نے ایران اور روم کو فتح کیا تھا، وہ روتے تھے، لوگ بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے راضی تھے، آپ کیوں روتے؟ تو بولے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، ایک مرتبہ میری آواز نبی کریم کی آواز سے بلند ہو گئی تھی۔ حضرت مقداد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آنے نہیں لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرا کہ کیا معاملہ ان کا معلوم کرو، تو وہ ان سے جا کے پوچھے، انہوں نے کہا کہ میرے اعمال تو اکارت ہو گئے۔ بولے کیوں؟ میری آواز ہی ایسی ہے، میں بات زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہوں تو وہ پوری گونجتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، تمہاری آواز ہی ایسی ہے، جو آواز چیخ کے مجھ سے کہتے ہیں ان کا معاملہ ہے۔ تو یہ کہ یہ آداب بتائے گئے۔ بنو سلیم کے لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے حجرے میں، باہر سے پکارنے لگے، قرآن سورہ حجرات کی آیتیں آ گئی، اے ایمان والو جب نبی کے پاس ان کے دربار میں رسالت میں حاضر ہو جائے ان کے دربار میں تو انتظار کرو یہاں تک کہ وہ تمہاری طرف آئیں، اس طرح نہ پکارو باہر سے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ دیکھیے آپ کیا تعظیم، کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کہ توقیر کی کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ صحابہ کا معاملہ یہ کہ جو حکومت ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیشہ بس اشاروں کے منتظر، کیا کیفیت تھی، یہ معاملہ ان کا تھا۔ تو جو عروہ بن مسعود یہ بڑا سردار تھا، وہ آیا، اس نے جا کے جب دیکھا مسلمانوں کی حالت تو کہا تم سے لڑ نہیں سکتے۔ لوگوں نے پوچھا ہوگا، کہا قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھ کے آؤں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ساتھی ہے وہ تو ان کے اشاروں کو دیکھتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو پانی نہیں نیچے گرتا، پی لیتے ہیں ہاتھوں میں لے کر، وہ تھوکتے ہیں تو تھوک کو زمین پہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہروں کو سر کو مل لیتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے، وہ اتنا دیوانہ وار چاہتے ہیں، ان کے اشارے پہ تمہاری تکیا بوٹی کر دیں، ہو تم اسے لڑ نہیں سکتے، صلح کرو۔ لوگوں نے کہا بوڑھا ہو گیا، عقل سٹیائی گئی سے۔ یہ معاملہ، یہ تعظیم صحابہ کرام نے بتائی، یہ کیفیت صحابہ کرام نے ہم کو بتائی کہ یہ کیفیت ان کی تھی کہ جو ہے جو ان پر ایمان لائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان پر ایمان اسی طرح لایا جائے اور ایمان لانے کے بعد جو ہے ہم یہ معاملہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کے ساتھ ہم سے جو باتیں کہی وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ فرمایا سورہ آل عمران میں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی،
اور جو اس سے منکر ہو گیا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، خوب القرآن میں فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے جو ہے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، کہ جو ہے نبی کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے، قرآن اور حدیث کہتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ایک نعمت عظمیٰ نبی بشان جو ہے خاتم النبیین کی صورت میں ہم کو عطا کیا، ہم جو ہے ان پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم توقیر کریں، اور پھر یہ کہ ہر وقت ان کے دین کو ہم جو ہے اپنے اوپر اس شریعت کو اور دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کریں۔ یہی باتیں اقبال نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہی تھی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ انہوں نے نبی کریم شام میں بہت پیارے اشعار کے، انہوں نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیم افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمدہ اسی نام سے ہے، دش میں دامن کوثر میں میدان میں، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ یہ کیفیت ایمان کی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے دلوں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک جو کچھ ہم نے کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ایمان لانا ہے ان کی جیسی